جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں یہ آپ کے ساتھ بک میں نے شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ کو نظر آتی ہے۔ ہم نے اپنی بک کا لاسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کا لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی خدوخال یا نمایاں خدوخال۔ ٹھیک ہے، مین فیچرز آف دا پاکستان فارن پالیسی۔ میں یہ پڑھتی ہوں ساتھ ساتھ اور پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی گزشتہ سالوں میں کئی بار تبدیلیوں سے ہمکنار ہوئی۔ ملکی سالمیت اور سرحدوں کی حفاظت نے پاکستان کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کا حلیف یعنی دوست بننے اور دفاعی معاہدوں میں خارجہ پالیسی کے نئے رخ متعین کرنے پر مجبور کیا۔ یعنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا مولڈ کر لینا، یا اس کے جو سمت ہے یا اس میں چینجز کر لینا، اس کے جو اصول ہیں۔ حال ہی میں افغانستان کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا اور خارجہ پالیسی کا رخ تبدیل ہوا۔ موجودہ خارجہ پالیسی کے نمایاں خدوخال یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے ہماری فارن پالیسی کا؟ آزادانہ اور خود مختار پالیسی، یعنی ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ نے اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ اس طرح سے بنانی ہے، فلاں ممالک کے ساتھ آپ نے تعلقات رکھنے ہیں اور فلاں ممالک کے ساتھ آپ نے منقطع کرنے ہیں۔ تو آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم خود جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہمارا ملک خود یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے اور کس کے ساتھ نہیں رکھنے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی قومی تقاضوں سے ہم آہنگ اور آزاد خود مختار ہے۔ مملکت کی سالمیت، معاشی خوشحالی اور نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسی تشکیل دی گئی ہے۔ پالیسی کی تیاری میں قومی امنگوں اور وقار کا دھیان رکھا گیا ہے۔ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے مغربی ممالک سے 1954-55 میں وابستگی اختیار کی۔ وہ یاد ہے آپ کو لاسٹ چیپٹر میں ہم نے بتایا تھا سیٹو اور سینٹو کا، کہ ایک امریکن بلاک اور ایک رشین بلاک، تو دونوں ممالک کے ان دونوں بلاکس کی دونوں جو آرگنائزیشنز تھے سیٹو اور سینٹو، ان سے پاکستان نے اپنی وابستگی جو تھی وہ ظاہر کی تھی اور دونوں کے ممبرز تھے پاکستان۔ امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کے باوجود اپنے اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ کیونکہ بھارت کی فوجی قوت کا مقابلہ کرنا تھا، سیٹو اور سینٹو کی وجہ سے پاکستان کو جدید ترین اسلحہ ملا، فوجیوں کی بہترین تربیت ہوئی اور بھارت اپنے عزائم پورا کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ آج پاکستان مشرقی اور مغربی دونوں اطراف سے خطرات کا شکار ہے۔ اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے۔ امریکہ سے دوستی ہے لیکن پاکستان کسی دفاعی معاہدے کے تحت بالکل بھی پابند نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے مفادات انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پیراگراف میں بس انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا پہلا بنیادی اصول کیا ہے، کہ ہم اپنی پالیسی جو ہے وہ آزاد اور خود مختار رکھتے ہیں۔ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، کسی کے کہنے پر، کسی بھی ملک کے کہنے پر ہم جو ہیں وہ کسی بھی ملک سے تعلقات استوار یا ان سے منقطع کرنے پر ہم کاربند نہیں ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی سیٹو اور سینٹو 1954-55 میں یہ جو دونوں بڑے بلاکس کے ادارے بنے تھے، آرگنائزیشنز بنی تھی، ان دونوں کی ممبرشپ پاکستان نے لی، اور اس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہوا کہ ان دنوں میں جب بھارت نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس وقت اسے منہ کی کھانی پڑی، اور ان جو دونوں ممالک کے جو آرگنائزیشنز تھیں، جو یہ ادارے تھے سیٹو اور سینٹو، ان کی ممبرشپ لینے کی وجہ سے ہی ہمارے فوجیوں کی بھی بہترین تربیت ہوئی اور جدید ترین اسلحہ بھی ملا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سیکنڈ پوائنٹ ہے ملکی سالمیت کا تحفظ، یعنی ہم اپنے جو فارن پالیسی ہے اس کو بناتے وقت ایک پوائنٹ یہ بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ ہماری جو سالمیت ہے ہمارے ملک کی، اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کی جائے گی۔ بھارت نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ بھارتی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے اور دفاعی پہلو سے قطعاً بھی کوتاہی نہیں برت رہی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے اور طاقت کے استعمال کے خلاف
عالمی مہم میں شریک ہے۔ پاکستان جیو اور جینے دو کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اس پیراگراف میں بھی بس مختصر سا یہی بتایا ہے کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی سرحدیں اور اس کی جو باؤنڈریز جو ہیں اور انٹرنلی بھی اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جو دوسرے ممالک جن کے ساتھ ہم تعلقات استوار کر رہے ہیں وہ انٹرفیئرنس نہ کریں ہمارے ملک کے اندر یا سرحدوں کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو اس نے ایک بار جب یہ دھماکے ہوئے تھے نواز شریف کے دور میں، تو انہوں نے ایک دھماکہ کیا جس کے بنیاد پر کہ پتہ نہیں 3 دھماکے شاید کیے تھے، تو اس وقت کہتے ہیں ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی 7 جو ہیں وہ دھماکے جو تھے وہ کیے تھے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، کیونکہ طاقت کا استعمال جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے نہ صرف ہمسایہ ممالک کے لیے بلکہ ارد گرد اس ریجن کے لیے بھی، کہ جہاں پر یہ ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں یا طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ اقوام متحدہ سے ہم نے ہمیشہ تعاون کیا۔ پاکستان نے کوئی بھی مبصر آئے اقوام متحدہ کا پاکستان میں کسی بھی جگہ کا معائنہ کرنے یا کوئی انسپیکشن کرنے یا کسی بھی غرض سے اگر آئیں تو پاکستان نے ہمیشہ ان کے ممبرز کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے بھارت نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے مبصرین کو کبھی کشمیر میں انٹرفیئرنس کی اجازت نہیں دی، اور اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ خود مختار اس چیز میں رہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے جو بھی اس نے پالیسی اپنائی ہوئی ہے کشمیر کے سلسلے میں تو اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ اب پاکستان کا دستور حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ عالمی امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ سے بھرپور تعاون کرے۔ اس کے چارٹر پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور دنیا کو جنگوں کی تباہی سے بچانے کے لیے عالمی اداروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ نے جب بھی پاکستان کو دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں میں امن کے قیام کے لیے اپنی افواج بھیجنے کی درخواست کی تو پاکستان نے فوراً اس پر عمل کیا۔ آج بھی پاک بھارت فوج جو ہے پاکستان فوج جو ہے اس کے دستے مختلف ممالک میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے بھی پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ جنگ بندی کرواتی رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے۔ 4 پوائنٹ ہے جی حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان نے ہمیشہ کی ہے، کہ پاکستانی قوموں کے حق خود ارادیت کا حامی ہے اور اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ قوموں کے حق خود ارادیت کے تحفظ کے بنیادی اصول کو تسلیم کرتا آیا ہے۔ قائد اعظم نے بھی خارجہ پالیسی کی جب وضاحت کی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان دنیا کی تمام مظلوم قوموں کے حقوق کی بحالی کے لیے کوشاں رہے گا۔ اس اصول پر پاکستان نے ہمیشہ پورے خلوص سے عمل کیا ہے۔ الجزائر، فلسطین، ویتنام، کوریا، کشمیر، بوسنیا، قبرص، کمبوڈیا، ایریٹریا، زمبابوے اور دیگر اقوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان نے اقوام متحدہ کے نہ صرف اندر بلکہ باہر بھی بڑا فعال کردار ادا کیا ہے۔ ویتنام میں امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف مہم میں بھی پاکستان شریک رہا۔ افغانستان میں روسی افواج داخل ہوئیں تو عتاب سے یعنی اس کے عذاب سے ڈرے بغیر پاکستان نے حق کی آواز بلند کی۔ بہت ایزی پوائنٹ تھا، میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ جب بھی کہیں بھی جو محکوم قومیں ہیں یا وہ اقوام جن پر دوسرے ممالک نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے تو ان کے جب بھی شہریوں نے اس قوم نے جب بھی آواز اٹھائی اپنے حق کے لیے تو پاکستان نے ہر فورم پر، چاہے وہ سارک کا ممبر ہے پاکستان، سارک پر بھی اس نے آواز اٹھائی، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے بھی پلیٹ فارم سے اس نے سپورٹ کیا ایسے ممالک کے شہریوں کو، اور پھر نان الائنمنٹ موومنٹ ہے، نان الائنڈ موومنٹ، اس کے بھی فورم سے پاکستان نے ہمیشہ ان تمام ممالک جن میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں ان سب کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان نے سپورٹ کیا۔ اچھا 5 ہے جی ہمسائے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے ہر ملک کو۔ پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی کا عام اصول یہ ہے کہ تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ خصوصی طور پر اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ ایران اور چین سے تعلقات کی نوعیت بہت اچھی ہے، ان میں بتدریج اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ ایران اور چین سے سرحدی معاہدات طے کر کے پاکستان نے باہمی دوستی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت اور افغانستان سے تعلقات میں کشیدگی کا سلسلہ
جاری رہا، البتہ موجودہ صورتحال کافی حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں اور دونوں ممالک سے تعلقات مثبت بنیادوں پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمسائے ممالک دیکھیں ہمارے ارد گرد کون کون سے ہیں، چائنا ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، ایران ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ ہماری ہمیشہ شروع سے کوشش رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہترین رکھیں۔ چائنا کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی کافی حد تک ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ صرف جو ہے بھارت اور افغانستان کے ساتھ بھی تھوڑے کشیدہ بیچ میں رہے، لیکن اب سچویشن کافی بہتر ہے۔ اور بھارت تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ پاکستان کی جو سرحدیں ہیں ان پر کچھ نہ کچھ وہ کلیشز جو ہے وہ نکالتا رہتا ہے یا جھڑپیں کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس کو بھرپور جواب دیتا رہتا ہے۔ 6 پوائنٹ ہے جی، دہشت گردی کی ہمیشہ پاکستان نے مخالفت کی ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ دہشت گردی چاہے کسی ملک میں بھی ہو، دیکھیں پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف مہم میں پورے شد و مد سے شریک ہے۔ اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا، اس لیے اس کے خلاف مہم چلانے جانے والی جو مہم ہے اس کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ پاکستان ریاستی دہشت گردی یعنی کسی بھی ریاست کے اندر کی جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ کشمیر اور فلسطین میں عوام جس ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی کی وجہ سے پاک امریکی تعلقات میں کافی اضافہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، بس اس مختصر سے پیراگراف میں کوئی خاص اتنی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ جہاں بھی دہشت گردی ہو پاکستان اس کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، جہاں پر جو ہے یہودی اور یہ بھارت جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتا رہا کہ ان کو جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پاسداری ان کی کرنی چاہیے اور اپنی افواج جو ہے ان قوموں سے ہٹا لینی چاہیے۔ تیسری دنیا سے بھی روابط، یعنی وہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں، تیسری دنیا سے تعلقات کو بہتر بنانے کا درس قائد اعظم نے اپنی قوم کو دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ایشیائی اقوام خصوصاً مسلم اقوام میں ہم آہنگی، مقصد کی وحدت اور مکمل افہام و تفہیم پر زور دیتا ہوں، کیونکہ ایشیائی اتحاد عالمی امن اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اصول کے تحت تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اتحاد کے لیے جب بھی کوئی تحریک چلائی گئی تو پاکستان نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 1955 کی بینڈونگ کانفرنس اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد، غیر جانبدار نان الائنڈ موومنٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا غیر جانبدار ممالک کی تحریک کے اتحاد کے لیے جو بھی کوششیں کی گئیں پاکستان ان میں شامل رہا۔ گروپ آف 77 یعنی جو ڈیولپڈ کنٹریز کا جو گروپ ہے اس کی تشکیل میں بھی پاکستان پیش رہا اور رکن ممالک نے پاکستان کو گروپ کا چیئرمین بھی منتخب کر کے اس کی کوششوں کو سراہا۔ ریاست جموں کشمیر کی آزادی، یہ اوپر بھی تھوڑا ذکر ہو چکا ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں کہ واضح جموں کشمیر کے عوام کی آزادی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی نقطہ ہے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں اور بھارتی تسلط کے خلاف سال ہر سال سے جدوجہد میں مصروف ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی، اخلاقی امداد کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ کشمیر ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی پوائنٹ ہے۔ حکومت پاکستان دنیا بھر کی قوموں کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے آمادہ کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان کے لیے دوسرے ممالک کی دوستی کو پرکھنے کا معیار ہی مسئلہ کشمیر ہے، یعنی کہ پاکستان نے کشمیریوں کے حق کے سلسلے میں ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے، بھارتی تسلط کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اسی چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ہم جن ممالک کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کشمیر کے ایشو پر ہمیں سپورٹ کریں، اور جب بھی اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش ہو تو وہ پاکستان کی قرارداد کی حمایت کریں۔ جارحیت کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ پاکستان امن کا داعی ہے اور طاقت کے استعمال کو بطور پالیسی قابل مذمت سمجھتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بین الاقوامی تنازعات ثالثی اور مذاکرات کے ذریعے، ثالثی یعنی کسی تیسرے فرد کو بیچ میں ڈال کر جو ہے مصالحت کرانا، مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائے۔ جب بھی کسی ملک نے جارحیت کی تو پاکستان نے بلا جھجک اپنے موقف کو ظاہر کیا۔ نو آبادیاتی نظام کی مخالفت۔ نو آبادیاتی نظام کیا ہوتا ہے؟
नौआबादियाती निज़ाम होता है कि जैसे एक कंट्री जो है, जो पावरफुल कंट्री हो, वो किसी कमज़ोर कंट्री के ऊपर जो है वो कब्जा कर ले, ठीक है। तो उसको कहते हैं, वो अपनी कॉलोनी बना लेता है ना उस मुल्क को जिस पर वो कब्जा करना चाहता है, उसे अपनी कॉलोनी बनाकर तो वहाँ पर खुद जो है वो उस की गवर्नमेंट को रन करता है, और उन तमाम अफराद को जो है, जो उसके बाशिंदे होते हैं, उन पर तकरीबन उसका जो है हुक्म चलता है और उनको वो महकूम बना कर रखता है। तो पढ़ लेते हैं इसको कि पाकिस्तान खुद भी देखेंगे, लिखा है कि नौ आबादियाती निज़ाम का शिकार है। जैसे पाकिस्तान जो है वो 1947 की जो हमारी तकसीम हुई थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर पाक व हिंद की, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया था। तो उस वक्त जो है वो इंग्लैंड की जो है बरतानवी हुकूमत की जो है बरसगीर पाक व हिंद एक कॉलोनी था, कॉलोनी की हैसियत रखता था। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सारी जिंदगी के इब्तदाई सालों से ही साम्राज्य कुव्वतों के मुकाबिल नौआबादियात के बाशिंदों की हिमायत की। पाकिस्तान ने तमाम महकूम अक़वाम की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की। इनमें लीबिया, मराकश, ट्यूनिस, मलाइशिया, इंडोनेशिया और बर्मा, ये तमाम कंट्रीज हैं जिनमें जो नो आबादियात रही, और इनकी आज़ादी के लिए हमेशा पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान खुद भी नो आबादियाती निज़ाम का शिकार रहा, तो इन सब से हमदर्दी का जज्बा इसमें मुअज्जन है और वो इनकी हमेशा हमायत करता रहा। पाकिस्तान इनकी आज़ादी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर ज़ोरदार मुहिम चलाई और हमेशा नो आबादियाती निज़ाम के खात्मे पर जोर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जी सरमायाकारी के लिए पॉलिसी के जी बाहर के इन्वेस्टर जो हैं, बाहर के ममालिक के जो सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये इस पॉइंट का मकसद है। मौजूदा दौर मईशत का दौर है और हर कौम जो है वो माशी मैदान में अपना हक हासिल करने में कोशा है। पाकिस्तान भी चाहता है कि दूसरे ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। खारजा पॉलिसी में इस हवाले को खुसूसी तौर पर बतौर असूल तस्लीम किया गया है, ताकि सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान जो दूसरी हुकूमतों और ताजरों से राब्ते कायम करे। ऐसे बेहतर हालात पैदा किए जा रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों में सरमाया लगाएं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सफारत खानों को यानी एम्बेसीज को इन तजारती मकासद और सरमायाकारी के अहदाफ यानी टारगेट जो हमने अचीव करने हैं, खुसूसी हदायत जारी की हैं। अच्छा जी, हमारा ये जो टॉपिक था ये हमारा यहाँ पर एंड हुआ है। आगे जो क्वेश्चन है ये पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, इनमें भारत है, चाइना है, अफगानिस्तान होगा, आई थिंक चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ईरान है, और देखते हैं, हाँ अफगानिस्तान है, और कोई है, फिर आगे तंजीमें हैं जो जिनके मेंबर है ना पाकिस्तान। तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। आज ये जो था वो हमने क्वेश्चन कर लिया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी जो खदोखाल हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो क्या हैं, तो वो हमने देख लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वो ताल्लुकात अपने जो हैं वो हम देख लेंगे। अपना बच्चों बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।